رخ کرتے ہیں تحصیل احمد پور سیال کا، جہاں بزم حسان کا اجلاس تحصیل صدر منشا احمد ہیراج کی زیر صدارت منعقد کیا گیا، جس میں قاری عابد صدیق کی یونس برادران سمیت تحصیل بھر کے عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ سٹی نیوز علی امجد چودھری سے۔ جی علی امجد چودھری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت موجود ہوں احمد پور سیال میں، جہاں آج بزم حسان کا اجلاس منعقد کیا گیا اور یہاں تشریف لائے بزم حسان پاکستان کے سربراہ جناب طاہر بلال چشتی صاحب یہاں پہنچے، میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بھی آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ طاہر بلال چشتی صاحب، بنیادی مقصد کیا ہے بزم حسان کا، کس لیے یہ قائم کی گئی ہے پاکستان کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اسے کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزم حسان فروغ حمد و نعت کی عالمگیر تنظیم ہے جو پوری دنیا میں فروغ حمد و نعت کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کی ایک کڑی آج ہم احمد پور سیال کی سرزمین پر حاضر ہوئے اور یہاں کے نوجوانوں سے ملاقات کی جو حمد و نعت کے ذوق سے محبت اور شناسائی رکھتے ہیں، ان کو ہم نے اس میں شامل کیا اور باقاعدہ تنظیم سازی کی اور مختلف عہدوں پہ دوستوں کو فائز کیا۔ بزم حسان کے پلیٹ فارم سے جو نوجوان ہیں، نعت خوانی کے شوقین ہیں، کیا ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، انہیں یہاں ٹرین بھی کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ہم نے مختلف جگہ یہ سینٹر قائم کیے ہیں جہاں نوجوانوں کو ہر حوالے سے تربیت دی جائے گی، اور یہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ طور پر ایک اکیڈمی قائم کی جائے جس میں نوجوانوں کو نعت کے فن سے آشنا کیا جائے اور فروغ حمد و نعت کے لیے جو ہماری بزم حسان تنظیم ہے اس کو مزید فعال کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دوست ہمارے ساتھ اس حوالے سے بھرپور تعاون کریں گے۔ گفتگو سنی آپ نے بزم حسان پاکستان کے سربراہ جناب طاہر بلال چشتی صاحب کی، ان کا کہنا تھا کہ بزم حسان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو نئے نعت خوان ہیں ان کی تربیت کی جائے۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکیڈمی قائم کی جائے گی بزم حسان کی طرف سے، جہاں جو آنے والے نئے نعت خوان ہیں ان کی تربیت کی جائے گی۔ جی